Welcome to our channel Sadqa Jariya, a free Islamic online courses channel. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کی تفسیر دیکھیے. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق وہ عہد و پیمان جس میں وثوق اور استحکام ہو، مضبوطی ہو، وہ جسے پورے شعور اور احساس ذمہ داری سے باندھا گیا ہو اور جس کی وفاداری کا تاکید سے اظہار کیا گیا ہو. اس آیت میں وہ عہد مراد ہے جو بنی اسرائیل سے تورات کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے لیا گیا تھا. سورہ اعراف میں اس میثاق کا ذکر اس طرح آتا ہے: الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ. کیا ان سے لیا نہ گیا تھا کتاب کا میثاق کہ تم اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کوئی بات نہ کہو گے، اور وہ اس میں پڑھتے پڑھاتے بھی تھے. ورفعنا، رفع کا مطلب ہوتا ہے اوپر کرنا، بلند کرنا، اٹھانا. نہ ہم نے، فوقکم، فوق کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اوپر. الطور، طور کا ایک معنی پہاڑ ہے، اور یہاں مراد وہ خاص پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. یعنی ایک معنی کیا ہے؟ پہاڑ. اور طور پہاڑ عربی میں نہیں کہتے، سریانی زبان میں کہتے ہیں. سریانی زبان میں پہاڑ کے لیے لفظ طور استعمال ہوتا ہے. طور سریانی ایک زبان کا نام ہے جی، سین سے. جدید جغرافیہ نویس کہتے ہیں کہ طور کا اطلاق جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں پر ہوتا ہے. ایک پہاڑ نہیں، پہاڑوں کا مجموعہ ہے. کہاں ہے وہ؟ جزیرہ نمائے سینا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جبل طور سے مراد جبل سینا ہے، اور جبل سینا کی کئی چوٹیاں ہیں. ایک پہاڑ کی کئی چوٹیاں بھی ہو سکتی ہیں نا. ان میں سے ایک چوٹی کا نام طور ہے، ایک چوٹی کا نام طور ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، قوت مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی، قوت. وذکروا اور یاد کرو، ذکر کرو. مراد ہے واتبعوا، پیروی کرو. ما فیہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کر سکو. ثم تولیتم، واو لام یہ، ولا یولی، منہ موڑ جانا، تم منہ موڑ گئے. من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. خاسرین خاسر کی جمع. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، روٹ کیا ہے علمتم؟ عین لام میم. الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اعتداء، زیادتی، یعتدون پیچھے پڑ چکے ہیں. منکم، فی السبت، سبت ہفتہ، سیٹرڈے، یہودیوں کا مقدس دن. لفظی معنی ہوتا ہے سین بے تے کا کاٹنا. مراد ہے کام کو نہ کرنا، کام کاٹنا، کام ختم کر دینا. دوسرا معنی ہے آرام کرنا. تو یہودیوں کو اس دن کام سے روکا گیا اور آرام کا حکم دیا گیا تھا. ان کے ہاں ایک مقدس دن ہے جس طرح ہمارے ہاں جمعہ. فقلنا لہم، تو کہا ہم نے ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ، بندر.
خاسئین روٹ ہے خے سین اور حمزہ خسا، تھکنا، درماندہ ہونا، دھتکار پڑنا. خاسئین دھتکارے ہوئے، ذلیل. فجعلناها نکالن، نکالن عبرت، اس کا روٹ ہے نون کاف لام، جیسے نکل نہیں لکھتے ہم اردو نکل، نون کاف لام نکل. قید، قید سخت بندش، لگام، وہ چیز جس سے سزا دی جائے. اور نکلا کہتے ہیں عبرتناک سزا. تو نکالن کا معنی کیا ہوا؟ عبرت اور عبرتناک سزا. نکالن سزا کے لیے ایک اور لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے، عذاب. نکال کہتے ہیں عبرتناک سزا اور عذاب کہتے ہیں برے کام کا بدلہ. ایک عقاب بھی ہوتا ہے نا عقاب، قرآن پاک میں بھی آپ پڑھیں گے، کسی برے کام کا انجام. عقب کہتے ہیں ایڑی کو، جو پیچھے آئے، یعنی آپ نے اگر غلطی کی تو اب لازمی آپ کے پیچھے اس کا نتیجہ آئے گا، لازمی نتیجہ. ایک وبال بھی ہوتا ہے، وبال، اپنے کیے کا وبال چکھو، شدید اور متواتر عذاب کے لیے ہوتا ہے وہ. اسی طرح بأس بھی آتا ہے سزا کے لیے. بأس ایسی سزا جس میں سختی اور تنگی ہو. بہرحال نکال عبرتناک سزا. لما بین یدیہا، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، درمیان. اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یدے دراصل تھا یدین، دو ہاتھ. یدان اور یدین ہے نا، تسنیہ ہے نا، دو ہاتھ. دو ہاتھوں کے درمیان، یہ ہے اس کا لفظی معنی. کس کا؟ بینا یدیہا، یدین دو ہاتھ اور بینا درمیان، دو ہاتھوں کے درمیان. جو چیز دو ہاتھوں کے درمیان ہو، مثلاً آپ نے دو ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہے چیز، تو کیا ہوگی؟ سامنے. یہ سامنے کے لیے ایک اسپیسیفک ورڈ ہے جو عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے. جو سامنے ہو وہ کیا ہے؟ مثلاً آپ لوگ میرے دو ہاتھوں کے درمیان ہے ایک طرح سے، یعنی سامنے ہے. ٹھیک ہے. وما خلفہا، خلف کہتے ہیں پیچھے کو. وموعظہ، موعظہ واعظ سے ہے، نصیحت. للمتقین، تقوی والوں کے لیے. واعظ کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب کے ذریعے نصیحت کرنا، رغبت شوق دلا کے، کبھی ڈرا کے، اس کو موعظہ کہتے ہیں. اور ذکر بھی نصیحت کو کہتے ہیں. ذکر ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس سے خدا کی یاد تازہ ہو، یعنی خدا کو یاد کروا کے نصیحت کرنا. اور اسی طرح نصح، نصیحت کا معنی بھی آتا ہے نا. نصح کسی کو نصیحت کرنا، کہ نہیں آتا؟ نصیحت اور معزت سنتے ہیں نا لفظ نصیحت، تو نصیحت ہوتا ہے خیر خواہی کے ساتھ کرنا. تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب میں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. پیچھے بتایا تھا نا تذبحوا کا کیا معنی ہے؟ ذبح. بقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو. یہ ثور کی مؤنث ہے. ثور کہتے ہیں بیل. اچھا، یہ جو بقرہ ہوتا ہے نا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بے قافرے سے ہے. بقرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شک کرنا، شق، قاف دو نقطوں والا، شق پھاڑنا. تو گائے کا اصل کام کیا تھا؟ جیسے ہل چلانا، تو زمین میں کیا کرنا؟ شق کرنا، یعنی جو اس کو شک کرے. اچھا، ذرا ہل چلانے کو ذہن میں لائیں. جب ہل چلایا جاتا تو آپ نے دیکھا زمین کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، نیچے کی مٹی اوپر کی جاتی ہے، تبھی اس میں اچھی چیز اگتی. امام باقر، ہمارے یہاں ایک باقر نام ہوتا نا. باقر جو ہے یہ کس کا لقب تھا؟ امام باقر ہے نا، نام ہے. زین العابدین جو تھے ان کو اس لیے باقر کہا جاتا تھا کہ انہوں نے خوب علم میں انویسٹیگیشن کی، ریسرچ کی اور کوشش کی، تو اس سے ان کا یہ نام پڑا تھا. اچھا، اسی طرح
سور جو ہوتا ہے نا، بقرہ کا جو میل ہے یا مذکر ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ابھارنا. اسی لیے کہتے ہیں من اراد العلم فلیصور القرآن. جو علم کا ارادہ کرے، علم سیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو کیا کرے، اسے اکھاڑے یا اس کے اندر جائے، اس کی تہہ میں اترے، خوب اس کے اندر ڈوبے، ریسرچ کرے. فلیصور القرآن. بیل کیا کرتا ہے؟ زمین میں ہل چلاتا ہے. ہل چلاتے ہوئے زمین کے اوپر اوپر نہیں رہتے، وہ اس کے اندر تک، روٹس تک جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو علم چاہتا ہے اسے چاہیے کہ فلیصور القرآن، قرآن کے اندر اترے، یعنی ہل چلائے. ہل چلانے سے مراد کیا ہے؟ کہ صرف سطحی علم نہ، صرف ٹرانسلیشن کافی نہیں، بلکہ اس کے روٹس میں جائے. یہ جو آپ کو روٹس کی بات کروائی جاتی ہے نا، یہ یہی کام ہے. فلیصور القرآن، یعنی اندر جا کے دیکھے کہ نیچے کیا. زمین میں سے کسی پودے کی جب روٹس نکالی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نیچے کی مٹی اوپر آ جاتی ہے، اس کی اصل پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک نعرہ ہے، گہرا حل زیادہ پھل. جو شخص جتنی گہرائی میں اترے گا اتنے ہی گوہر ڈھونڈ لائے گا. اور تصویر القرآن سے کے ساتھ سواد نہ لکھیں. تصویر القرآن کہتے ہیں اس کو پڑھنا، اس کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا، منفی نہیں مثبت، اور علماء کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا. اچھا جناب. قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا. ہزوا، ہزوا کہتے ہیں مذاق کو، مذاق. پیچھے آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، چھچورا پن اور ہلکا مذاق اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. استہزاء، کسی کا اندرونی طور پر مذاق اڑانا. ہے زے حمزہ، حزب. خلاف عقل سمجھ کر کسی آدمی کا ایسے فعل پر مذاق اڑانا جو اس سے سرزد بھی نہ ہوا ہو. اچھا، اسی طرح مسخرہ پن بھی ہوتا ہے. مسخرہ بھی ہوتا ہے نا مذاق. کسی کے عیب بیان کر کے ازراہ حقارت اس کا مذاق اڑانا، سخر اس کا روٹ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اقال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. جاہل کون ہے؟ عالم کا ضد. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہا یقول انہا بقرۃ لا فارض. فارض، فیر زواد اس کا روٹ ہے. فرض، سخت چیز کو کاٹنا، قطعی حکم لگانا. تو ہماری نمازوں اور دین میں جو فرض ہیں وہ کیا ہے؟ قطعی حکم. اور مشکل مشقت میں بھی ان کو کر کے ہی چھوڑنا ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ کے اب یہ تو میں نہیں کر سکتا، میرے لیے پرابلم ہے. جو مرضی ہو وہ کرنا ہے. جیسے نماز فرض ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ جاؤ پڑھو. بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ جاؤ پڑھو. چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو فارضن اس گائے کو کہتے ہیں جو عمر رسیدہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو گائے بیل بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں نا، تو ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کاٹنا مشکل ہوتا ہے نا، پکانا بھی مشکل ہوتا ہے. اچھا، تو فارض کہتے ہیں بوڑھی گائے. فرض کا کیا معنی ہے؟ سخت چیز کو کاٹنا. فارض بڑھیا. ولا بکر، بکر کہتے ہیں نوجوان، کنواری. باکرا اسی سے ہے. اوان، درمیانہ عمر. اوان کہا جاتا ہے، اوان اس گائے کو کہتے ہیں جس نے بس 1-2 بچے پیدا کیے ہوں. 1-2 بچے جس نے پیدا کیے. بکر کہتے ہیں بن بیاہی کنواری کو، یعنی جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو. اور اوان جس نے 1-2 بچے دیے ہوں. فافعلوا ما تؤمرون. تؤمرون امر سے ہے. امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. لون، لون کہتے ہیں رنگ کو، کلر، رنگ. قال انه یقول. انه یقول جب آئے گا یہ اللہ تعالیٰ مراد ہے اس سے.
انہا بقرۃ صفراء، صفراء کہتے ہیں زرد رنگ کو. فاقع، فاقع کا لفظ اصفر کے ساتھ ہی آتا ہے، صفراء کے ساتھ ہی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کالا سیاہ، ہے نا؟ کیوں کہتے ہیں کالا سیاہ؟ کس لیے؟ شدت ظاہر کرنے کے لیے. اچھا، چٹا سفید، بالکل جیسے اردو میں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، تو عربی میں سیاہ کو کہتے ہیں اسود. اسود کے ساتھ فاقع نہیں آتا، اسود کے ساتھ حالق آتا ہے. اسود حالق، ابیض ناصع، اخضر ناضر. ضرورت نہیں، میں صرف آپ کو مثال دے رہی ہوں. اور صفراء فاقع، خالص زردی. فقع، فے قاف عین، فقع. فقع کہتے ہیں انگلیوں کی یہ آواز نکالنا، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے فقع کا. اور حدیث میں آتا ہے نہا عن التفقیع فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، نماز میں انگلیوں کے پٹاخے بجانے سے منع کیا گیا ہے. اچھا، لون جو ہوتا ہے نا یہ قدرتی رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، قدرتی رنگ، کیونکہ کلر کے لیے اور بھی آپ پڑھیں گے. بہرحال فاقع لونھا، تو فاقع خالص. اچھا، چہرے کی رونق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کیونکہ زردی شاید ابٹن بھی اسی لیے لگاتے ہیں، رنگ نکالنے کے لیے. نعمت کا اظہار جو چہرے پر ہوتا ہے اس کے لیے بھی فاقع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تسر، سین رے رے، سرور خوشی، یعنی وہ اچھی لگتی ہے، وہ دل کو بھاتی ہے، دل بھانا. اب یہ بھانا عام ہم نہیں استعمال کرتے، لیکن اس میں جو روح ہے وہی تسرر میں ہے، سرور سے دل ہی دل میں خوش ہونا. تسر ناظرین، یہ لفظ آپ سب کے لیے بہت ہی جانا پہچانا ہے. نظر سے، قالد لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان البقرہ تشابہ، تشابہ شین بے ہے، شبہ پڑ جانا. ہمیں تو شبہ پڑ گیا. اچھا، شبہ کیوں پڑ جاتا؟ اس لیے کہ سب گایوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی. اگر آپ گایوں کا ایک بڑا سا اجڑ دیکھیں تو ایک گائے کو دیکھ کے دوسری تیسری، اگر آپ کو کہے اچھا پہلے سب سے کون سی دیکھی تھی، تو آپ کو شبہ پڑ جائے گا. ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دور میں اتنے فتنے آئیں گے تأتی کا وجوہ البقر، گایوں کے چہروں کی طرح، یعنی ملتے جلتے. ٹھیک ہے، تو ان البقرہ تشابہ علینا. اچھا، یہ بقر اب یہاں کیسے آ گیا؟ پہلے تو آیا تھا بقرہ، اب بقر آ گیا. تو یہ اصل میں اسم جنس ہے، جمع نہیں ہے، یعنی گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ ہم اسے پالیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، ذلول ذل سے ہے، ذے لام لام، نرم، مطیع، ہموار، پست. وہ یعنی بچیا نہیں، چھوٹی نہیں. تثیر الارض، تثیر، اثار یثیر اثارہ، ابھی میں نے پڑھا من اراد العلم فلیصور القرآن، کسی چیز کو حرکت دینا، اکھاڑنا، ہل چلانا. ہل نہ چلاتی ہو، الارض زمین میں. ولا تسقی، کیا روٹ ہے؟ سین قاف یہ کیا معنی ہے؟ پانی پلانا، پانی نہ پلاتی ہو. الحرسا، کھیتی کو، ہرس کھیت کو کہتے ہیں نا، حارس کسان کو کہتے ہیں. مسلمتن، مسلم، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ سلامت. لا شیعتا، نہیں کوئی داغ، شیعہ شین یہ تے، جانور کے مجموعی رنگ میں کوئی دوسرا رنگ، اس کو شیعہ بولتے. یعنی مثلاً آپ نے دیکھو کہ بلی ساری کی ساری کالی ہو اور ایک اس میں نشان کیا ہو؟ سفید، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جو سفید اس پہ سپاٹ ہے یا نشان ہے وہ شیعہ کہلاتا ہے. اس کا روٹ ہے واو شین یہ. داغ جانور کے رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ کا، دوسرے رنگ کا دھبا، ایسا داغ جو سارے بدن کے رنگ کے علاوہ ہو.
قالوا انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب لایا ہے تو حق، اب ہمیں سمجھ آئی بات کی. فذبحوها وما كادوا، یکاد البرق میں آپ پڑھ چکے ہیں، یکاد البرق. یفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، ایک شخص کو، نام یہاں قرآن میں تو نہیں لیا گیا لیکن ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا نام عامیل بن شراحیل تھا. عامیل عین الف جیسے عامل لکھتے ہیں آپ. فَدَّارَأْتُمْ دال رے حمزہ درءن، درءن کہتے ہیں دور کرنا. تو تدارؤن کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک اپنے سے دور کرنے لگا، یعنی ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے، اختلاف کرنے لگے، جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا تھا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے. تکتمون کتما پیچھے بھی آپ پڑھ چکے. فقلنا اضربوہ، ہم نے کہا مارو اس کو. اس کو سے مراد کس کو؟ اس مقتول کو. ببعضھا، اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ. اور اسے بتایا کیا؟ کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا. وَیُریکم آیاتہ، اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. آیت نمبر 63 سے تفسیر. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. کون سا عہد؟ کس سے عہد؟ عہد لیا اللہ تعالی نے اور بنی اسرائیل سے لیا. کس چیز کا عہد؟ تورات کے احکامات کی پابندی کرنے کا عہد. سورۃ اعراف میں اس میثاق کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے: الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان سے کتاب میں یہ میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں نہیں کریں گے اور وہ اس میں جو پڑھتے رہے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور میثاق کس طرح لیا گیا؟ وعدہ کس طرح لیا گیا؟ صرف زبانی نہیں بلکہ کوہ طور کو اکھیڑ کر ان کے سروں پہ معلق کر کے، جیسے یہ چھت ہمارے اوپر اٹھی ہوئی ہے، یہ تو چھت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے نیچے دیواریں ہیں، دیواروں کے نیچے بنیادیں ہیں، لیکن ان کے لیے کوہ طور کو سر پہ بس جیسے آسمان ہے بغیر کسی دیوار اور بنیاد کے یا پلر کے، اس طرح معلق کر دیا گیا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ یہ کاپی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے سر پہ یوں رکھ دی جائے، مانو نہیں تو سر پہ آ رہی ہے، نہیں تو مار پڑے گی، یا یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ گرا دیا جائے گا، اس لیے مان جاؤ. اور میثاق کے الفاظ کیا تھے؟ خذوا ما آتیناکم، پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا ہے. کس طرح پکڑو؟ بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ. مضبوطی کے ساتھ ان احکامات کو لے لو. واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کس کے اندر؟ ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو تورات کی شکل میں تمہیں دیا گیا، اس پر عمل کرو. لعلکم تتقون، اور اس عمل میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ تم بچ جاؤ، تم مشکلات میں نہ پڑو. کیونکہ یہود نے شرارتاً یہ کہا تھا کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم مان نہیں سکتے. تو انہیں چھوڑ نہ دیا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ اسے لے لو، اگر نہیں لوگے تو پھر اب تمہیں جیتا نہیں چھوڑا جائے گا، پہاڑ تمہارے سر پہ آ پڑے گا. اور پھر دو باتیں آپ دیکھیں، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جیسے ہمیں حکم دیا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، انہیں خذوا بقوۃ کہا گیا، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ واعتصموا، بالکل اس کا ہم معنی ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کا ذکر بھی کرو. ذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟
یاد رکھو اس کو. اور کسی چیز کو یاد رکھنے کا معنی صرف ذہنی طور پر یاد رکھنا نہیں بلکہ عملی طور پر اس کو یاد رکھو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ دنیا کی ہلاکت سے بھی اور آخرت کے نقصان سے بھی. اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی وعدہ کرنا ایک سنگین اقرار ہے، بڑا اہم مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف بندہ ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور دوسری طرف رب العالمین ہے. جب انسان اپنے اوپر نظر ڈالے اور دوسری طرف رب کی عظمت کو محسوس کرے تو اسے اس وعدے کی عظمت کا پتہ چل سکتا ہے کہ یہ وعدہ کتنی بڑی چیز ہے. اسی لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی بھی بڑا سنگین جرم ہے، اور اس خلاف ورزی پر سزا بھی نہایت سخت ہے کہ اگر انسان اس وعدے کو چھوڑتا ہے تو پھر جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے. اگرچہ یہاں پر بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدے کا ذکر ہے، لیکن اس سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے سبق لینا چاہیے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر رکھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اور ہم میں سے بھی ہر بندے سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں. اگر ہم نے پورا نہ کیا تو ہمارا انجام بھی بنی اسرائیل سے مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل بھی تو ایک پیغمبر کی قوم تھی، اللہ کو ماننے والے تھے اور بہت سے احکامات کی تعمیل کرنے والے تھے. پھر اسی طرح بسا اوقات انسان عہد کرتا ہے، براہ راست تو نہیں توڑتا لیکن اس میں تعویلیں کرتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے. یہ مجبوری ہے، یہ مشکل ہے، کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے. تو انسان کا ایسی تعویلیں کرنا اور بہانے بازیاں کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے. اسی لیے کہا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، بھول نہیں سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تعویلیں نہیں کر سکتے، اسے کرنا ہی کرنا ہے جو کہہ دیا گیا. حضرت ابو درداء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، علم لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوں گے. یعنی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ایک بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گویا آپ کو کچھ نظر آ رہا تھا کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے. فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا اور ان کے پاس کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی. تو حضرت زیاد بن لبید الانصاری جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے اس مجمع میں، کہنے لگے کیف یختلس منا، کہ یہ ہم سے کس طرح لے لیا جائے گا، کس طرح چھین لیا جائے گا. وقد قرأنا القرآن، حالانکہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے. فواللہ لنقرأنہ، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور پڑھتے رہیں گے. وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتوں کو بھی ضرور پڑھوائیں گے. وَأَبْنَاءَنَا، اور اپنے بیٹوں کو بھی پڑھائیں گے. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا زیاد، اے زیاد تیری ماں تجھے روئے. ان کنت لأعدک من فقہاء المدینہ، میں تو تمہیں مدینہ کے فقہاء میں شمار کرتا تھا. هذه التوراۃ عند الیہود، دیکھو یہ تورات یہودیوں کے پاس ہے. والنصارى، اور نصارہ کے پاس بھی. فماذا تغنی عنہم، لیکن وہ ان کو کیا کام دے رہی ہے. اور پھر آپ نے اس بات کا ذکر کیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے ثقلتک امک یا زیاد هذه التوراۃ والانجیل عند الیہود والنصارى، کہ دیکھو یہ تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس موجود ہے لیکن اس سے وہ کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. بالکل اسی طرح آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو جتنی قرآن پاک کی پرنٹنگ آج کے دور میں ہو رہی ہے اتنی شاید تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو. جتنے قرآن کے نسخے آج موجود ہیں اور جتنے ذرائع سے قرآن کی تعلیم آج ہو سکتی ہے شاید اتنے ذریعے اور اتنے انتظامات کبھی نہ ہوئے ہو. لیکن دوسری طرف قرآن سے جہالت، قرآن سے غفلت، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنا جتنا آج نظر آتا ہے اتنا شاید کبھی نہ ہو.
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شر الناس رجلا فاسقا، لوگوں میں بدترین انسان وہ فاسق انسان ہے، یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، لا یرعوی الی شیء منہ، لیکن اس میں سے کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا، کسی چیز پر عمل نہیں کرتا۔ قرآن کی رعایت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تلاوت تو خوب کرنا، ختم پر ختم ہو رہے ہیں، لیکن پورا پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ایک حکم بھی نہ سمجھا جا رہا ہے اور نہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ہمارے بارے میں نہیں ہوگا؟ آج آپ دیکھیں عامت الناس میں سروے کر لیں، ہماری اکثریت کیا قرآن کے ساتھ مسلمان ہوتے ہوئے، اس کا ادب اور احترام کرتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے یہی کچھ نہیں کر رہی؟ کہ پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا، کیا کہہ رہا ہے یہ۔ تو یہود سے کیا کہا گیا؟ اوپر پہاڑ اٹھا کے کہا گیا کہ جو اس کے اندر ہے وہ کرو ورنہ یہ تمہارے سر پہ گرے گا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اس کتاب کو پکڑو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے پکڑو۔ اور مضبوطی سے پکڑنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نیچے نہ گرنے دیں، ہم نے اس کا صرف مطلب یہ بنا لیا ہے کہ ہاتھ سے نیچے نہ چھوٹ کے گرے، اور اگر گر جائے خدا نہ خواستہ تو کیا کیا جائے، اس کو ترازو میں تول کر اتنا آٹا صدقہ کر دیا جائے۔ یہ کچھ ہم کرتے ہیں، یا کچھ پیسے دے دیے جائیں اور بس۔ ہمارے خیال میں قرآن پاک کی بے ادبی کا سب سے بڑا کام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نیچے گرا دے یا کوئی پیچھے کر دے، اور اس شخص پر کفر کے فتوے لگانے تک کو ہم تیار ہو جاتے ہیں اگر کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت بھی کوئی شخص قرآن کو کمر کے پیچھے رکھے ہوئے ہو یا اوپر نیچے ہو جائے۔ تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ کا اصل مطلب کیا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اوڑھنا بچھونا بنا لو، یہ تم سے الگ نہ ہو۔ کسی بھی چیز کو جب آپ مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو کب پکڑتے ہیں؟ نمبر 1، جب آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہوتی۔ مثلاً اگر آپ کے ہاتھ میں 5 روپے ہیں، آپ کے نہیں کسی بچے کے ہاتھ میں ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا مٹھی میں ایسے بند کیا ہوگا، ایسا بند کیا ہوگا کہ سو رہا ہوگا تو بھی مٹھی میں لیے ہوئے ہوگا۔ کیوں؟ محبت ہے نا پیسے سے، اس کی اہمیت ہے نا، اس لیے کسی وقت بھی نہیں چھوڑتے۔ خزانوں کی کنجیاں لوگ سرہانے رکھ کے سوتے ہیں، چاہے نیند آئے یا نہ آئے۔ تو یہاں پر اصل مقصود کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑو، صرف یہ نہیں ہے کہ تم اس کو لپیٹ لپیٹ کے، سنبھال سنبھال کے، غلاف چڑھا کے، کور چڑھا کے، الماریوں میں اور شیشوں میں اور تالوں میں بند کر کے رکھ دو کہ اس پر گرد نہ پڑے اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ کہ ہم نے اسے محفوظ کر دیا۔ نہیں، قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اگلے حصے میں فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرتے رہو جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے غافل ہو جاؤ، اسے بھول جاؤ۔ قرآن کا ذکر بھلا کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں رکھ دیا جائے؟ یا وہ ذکر ہی کیا ذکر کہ جو صرف الفاظ ہو اور اس کے اندر کوئی روح نہ ہو؟ یا وہ ذکر کیا ذکر کہ جس میں ہم الفاظ کی تشریح تو خوب جانتے ہوں لیکن وہ الفاظ ہمارے دل کے اندر نہ اترے، ہمارے دل کے تاروں کو نہ ہلائیں، ہماری روح کو بے قرار نہ کریں اور ہمیں عمل کے لیے نہ اکسائیں۔ اور جو کرے گا اس کا اپنا ہی بھلا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر وہ صفت پیدا ہو جو دراصل مطلوب ہے۔ اگر پورے قرآن کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں تو ایک لفظ میں آپ اسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں، تقوی۔ شروع میں جب بتایا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ تقوی والے۔ پھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا خلاصہ کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے گی جو دراصل تم سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اگر وہ خصوصیت پیدا نہیں ہوتی تو کچھ فائدہ نہیں۔ مثلاً آپ ایک دوا کھا رہے ہیں اور آپ کو شفا نہیں ہو رہی تو آپ کیا وہ دوا کھاتے چلے جائیں گے کہ نہیں چونکہ مجھے ڈاکٹر نے کہا دوا کھانے کو اس لیے میں کھا رہا ہوں، سال بھر سے کھا رہا ہوں، فائدہ کچھ نہیں ہوا؟ تو ایسا کام کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ احمق، کہ جو دوا کھا رہا ہے اور شفا کچھ نہیں ہو رہی۔ تو اسی طرح جو شخص قرآن پڑھے
قرآن کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے. وہ قرآن کا پڑھنا ہی کیا پڑھنا کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور دلوں میں بغض، حسد، کینہ، میل، دوسروں کے خلاف نفرت، وہ سب کچھ بھرا ہوا ہے. یہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو نہیں سکتی. تقویٰ کا مرکز دل ہے. قرآن پڑھنے سے اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا لازمی نتیجہ آپ اپنے دل کے اندر دیکھیں گے. اور اگر دل نہیں بدل رہا تو سمجھے کہ قرآن اندر نہیں اتر رہا. آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا. لیکن یہود نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس وقتی طور پر پہاڑ کو سر پہ دیکھ کر وعدہ کر لیا اور اس کے بعد وعدے سے منحرف ہو گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. یعنی اتنے بڑے بڑے جرائم کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے گئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ معلوم ہے جنہوں نے اعتدوا منکم فی السبت، سبت کا قانون توڑا تھا، جنہوں نے سبت کے دن زیادتی کی تھی. اور یہ ایک مثال ہے اس نقض عہد کی اوپر جس کا ذکر کیا گیا کہ تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا. اس کی ایک مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تمہیں منع کیا تھا کہ تم ہفتے کے دن بس اللہ کی عبادت کرنا اور دنیا کے کام کاج نہ کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پرواہ نہ کی. بنیادی طور پر یہ ایک خاص ان کے گروہ کا واقعہ ہے کہ جنہیں مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کی شام کو جال لگا دیتے اور اتوار کی صبح نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو کوئی مچھلیاں نہیں پکڑی. حالانکہ ہفتے کے دن، جیسے قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ جس دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا اس دن مچھلیاں خوب خوب ابھر ابھر کر آتی تھی اور ان کو دیکھ کے وہ مچلتے اور کسی طرح اللہ کے حکم سے اس عمل سے باز آنے والے نہ تھے. لہذا انہوں نے اس کا طریقہ یہ ڈھونڈا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرتے ہیں اور ساتھ اپنا کام بھی چلاتے ہیں. تو اس طرح تعویل کی اللہ کے حکم میں. جمعے کو جال لگا کے اتوار کو نکال لیا، حالانکہ جال تو پانی میں تھا، مچھلیاں تو آ رہی تھی، اور ہفتے کے دن والی مچھلیاں اتوار کو نکل آتی اور وہ کہتے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہفتے کے دن. ایک اور طریقہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے نالیاں کھود رکھی تھی اس دریا کے آر پار، نالیوں سے آگے گڑھے کھود دیے تھے تو ہفتے کے دن پانی جب خوب اوپر آتا، مچھلیاں اوپر آتی، یعنی طغیانی سی آتی دریا میں، تو ان نالیوں کے ذریعے پانی اور مچھلیاں آ کے ان کے گڑھوں میں گر جاتا اور پھر وہ نکال لیتے اتوار کے دن. بہرحال جو بھی تدبیر ہو، جو بھی طریقہ ہو، جو بھی بہانہ ہو، اصل مقصود اس عمل کی طرف نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود کیا ہے کہ ان کی یہ حجت بازی اور ان کی یہ تعویل اور ان کا یہ دھوکہ دہی اس کو کنڈیم کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ جن لوگوں نے سبت کا قانون توڑا تھا تو ہم نے کیا کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے بھی کہا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل. کیوں بندر کیوں بنا دیے گئے؟ انسان سے بندر. ہاں اس لیے کہ جب کوئی قوم، جب کوئی شخص اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو دراصل وہ انسانیت کے درجے سے اتر کر حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ اپنے اصل مقام پر نہیں رہ سکتا. لہذا انہیں انسان کی بجائے بندر بنا دیا گیا. ایک اور وجہ یہ کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم میں تعویل کی تھی، اور جب انہوں نے تعویل کی، حکم کی اصل شکل بدل ڈالی، تو اللہ نے بھی ان کی اصل شکل بدل ڈالی. جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے،
تو ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا. لیکن جب قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان بندر بنا دیا گیا تو ہم طرح طرح کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں کہ واقعی حقیقی بندر بنایا گئے تھے، مسخ کیا گیا تھا، یا کوئی اس کا اور معنی نکلتا ہے. کیونکہ بعض متجددین کا مطلب ہے دین میں ایسے جدت پسند جنہوں نے ہر چیز کو عقل پہ پرکھا، اور قرآن کی آیات کی ایسی تفسیر کرنا چاہیے جس میں حقیقی معنی کو بدل ڈالا، اور کہا کہ نہیں یہ اصلی بندر نہیں تھے، یہ ایک طرح سے تشبیہ دی گئی ہے. تو تشبیہ نہیں، حقیقی معنوں میں ان کا مسخ ہوا تھا. لیکن یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آج دنیا میں جو بندر پائے جاتے ہیں وہ ان بندروں کی اولاد ہے. نہیں، وہ 2-3 دن کے بعد مر گئے تھے. بندر ہوتے ہوئے پہچانتے تھے ایک دوسرے کو اور خوب روتے تھے. اور اگر موجودہ بندر ان کی اولاد ہیں تو اس سے پہلے بھی تو بندر ہوں گے نا، کہ جن کی شکل پر انہیں ڈھالا گیا تھا. اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ آج کے بندر ان کی اولاد ہیں. اور ضرورت ہی کیا تھی، وہ تو ایک طرح سے انہیں عبرت کا نمونہ بنایا گیا تھا. اسی لیے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا، تو بنا دیا ہم نے ان کو نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، عبرت کا سامان ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے کے تھے، یعنی اس زمانے میں ان کے علاوہ جو دوسری قومیں تھیں. بَيْنَ يَدَيْهَا کا مطلب یعنی ان کے سامنے اس دور کے لوگ، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، یعنی بعد میں آنے والی قومیں جیسے ہم لوگ ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے نصیحت کا سامان. کہتے ہیں نا کہ عقل مند وہ ہے جو دوسرے سے عبرت پکڑے، دوسرے کی مثال سے نصیحت حاصل کرے. تو اس مثال سے کیا اندازہ ہوتا ہے، کیا بات سامنے آتی ہے؟ یہ پورا وَإِذْ أَخَذْنَا سے یہاں تک اس پوری بات میں ایک پورا میسج ہے. اور وہ میسج یہ ہے کہ جو شخص شریعت کا انکار کرے گا، اطاعت سے انحراف کرے گا، اللہ تعالی کے کلام میں تعویل کرے گا، ہیلے بہانے کرے گا اور ہیلوں بہانوں سے اسے بدلنے کی کوشش کرے گا، تو وہ انسان نہیں، اللہ کے نزدیک جانور سے بھی بدتر قرار پائے گا. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں ہی اللہ کا عذاب اس پر آ جائے. اس کے بعد گائے کے ذبح ہونے کا واقعہ ہے. اسی واقعے کی نسبت سے بقرہ سے اس سورت کا نام البقرہ ہے. یہاں پر اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے 1-2 باتیں سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں طویل مدت تک رہنے کی وجہ سے مصری قوم کے رسم و رواج اور تہذیب سے متاثر ہو چکے تھے. جیسے ہم مسلمان ایک عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہندوستانی تہذیب اور رسم و رواج سے حد درجہ کے متاثر ہو چکے ہیں. جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ مرنے پہ جو رسمیں ہیں وہ مسلمانی رسمیں نہیں، اسلامی نہیں، وہیں سے آئی ہیں. تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. مصری قوم گائے کی پوجا کرتی تھی، گائے کی پوجا کرتی تھی. اس لیے ان کے دل میں بھی، یعنی بنی اسرائیل کے دل میں بھی گائے کا تقدس پیدا ہو گیا تھا، گائے کی محبت بیٹھ گئی تھی. یہ محبت وہ مصر سے ہجرت کے بعد یا نکلنے کے بعد ساتھ ہی لے کر آئے تھے کہ اسی اسنا میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا. ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پہ ڈال دی. صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے. بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے حکم یہ دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا جائے، جس سے وہ زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر دے گا. تو اس طرح یہ حکم جب آیا تو اس سے 2 مقاصد حاصل ہوئے. ایک تو وقتی مقصد جو قاتل کا پتہ چلانا تھا،
اور دوسرا مقصد اس گائے کے تقدس کو دلوں سے نکالنا تھا. کیا کہہ کر کہ تمہارے خیال میں گائے کے ذبح کرنے سے آفت آ جائے گی. دیکھو آفت نہیں آئی، اس سے تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. عموماً ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو روکا جاتا ہے کہ غلط رسم چھوڑ دو، مثلاً کئی غلط قسم کی نظر و نیاز مانی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے، شرکیہ قسم کی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو تو وہ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے 11ویں نہ دی تو بھینس مر جائے گی. تو بالکل بنی اسرائیل کے دل میں یہی تھا کہ اگر گائے ذبح کی گئی تو کیا ہوگا، ہماری شامت آ جائے گی، کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت بیٹھ گئی تھی نا. اور وہ محبت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے. بچڑا گائے کا بچہ ہی ہوتا نا. تو اللہ تعالی نے ان واقعات سے یہ بتایا کہ گائے کا ذبح ہونا نقصان کا سبب نہیں تھا، فائدے کا سبب تھا، اس لیے تم اپنے دل سے وہ خوف نکال دو. اب ہم ذرا آیات کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بکرا ذبح کر لو یا ایک گائے ذبح کر لو، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا اگر نہ کرنا چاہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ تو نہیں کہے گا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. یہ مذاق کرنے کی بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں تو گائے ایک معبود بن کر بیٹھی ہوئی تھی. تو اپنے معبود کو ذبح کرنا اور اس کا حکم دینا یا حکم ملنا ان کے نزدیک ایک مذاق تھا. یعنی گائے کے ذبح کرنے کا حکم ملنا ان کے نزدیک ایک مذاق تھا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، یعنی اللہ کا نام لے کر تم سے کوئی مذاق کروں. یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے دین کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نام پر لطیفے بنائے ہوئے ہیں. بسا اوقات اگر آپ لوگوں کے لطیفے سنیں تو اس میں کسی قرآنی آیت، کسی قرآنی حکم یا دین کے کسی حکم کا مذاق ملے گا اور خوب ہنستے ہیں لوگ. یہ کسی بھی اہل علم انسان کا کام نہیں ہو سکتا. ایسا کرنے والے جاہل ہوا کرتے ہیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں، کہ اللہ کا نام لے کر تمہیں مذاق کروں. اس پر انہیں کچھ تسلی ہوئی تو کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں ذرا کچھ تفصیل بتائے کہ گائے کیسی ہو. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کا ارادہ نہیں تھا حکم ماننے کا. حکم ماننے کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ کچھ اس طرح دیر ہو جائے گی، کوئی بات ٹل جائے گی، کچھ ٹائم گزر جائے گا، وقت پاس ہو جائے گا، اس لیے سوال جواب میں کچھ الجھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کام نہ کرنا چاہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں کرتا، اس کی بجائے طرح طرح کے سوال کر کے معاملے کو لٹکانے کی کوشش کرے. اب دیکھیں ہمارے دفتروں میں فائلیں کس طرح لٹکتی ہیں. یعنی جب کوئی کام نہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس پہ ایک آبجیکشن لگا دی جاتی، پھر اس کا جواب آتا ہے تو ایک اور لگا دی جاتی، پھر اس کا جواب آتا ہے ایک اور لگا دی جاتی، اور اس طرح کیا ہوتا ہے، معاملہ لیٹ سے لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے، خود بخود تاخیر ہوتی جاتی. اب یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہم یہ آپ کا کام نہیں کرتے. تو بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا کہ اچھا ذرا ہمیں کچھ تفصیل بتائیے کہ کیسی ہو گائے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر امان بین ذلک. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے
جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا. جب نوجوان نہیں ہم یہاں کہیں گے بچیا کہیں گے. اوانم بین ذالک، بلکہ اوسط عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. تم بس گائے ذبح کر دو، یہ مت پوچھو کہ اس کی تفصیل کیا ہے. گائے سب گائے ہے، کوئی بھی کر دو. لیکن اس پر بھی انہیں کچھ اثر نہ ہوا. ففعلوا ما تؤمرون کتنا واضح بات تھی، لیکن کچھ اثر نہ ہوا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ایک اور ہچ نکال لی. اچھا اپنے رب سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ہمیں اس کا رنگ نہیں پتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی گائے ذبح کریں اور اس کا رنگ اللہ کو پسند نہ آئے. سطحیت ہمارے ہاں بھی عموماً ظاہریت عبادات میں داخل ہو گئی. اب مثلا ہمارے ہاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی سنت کی پیروی کرنا، یہ ہم پر فرض تھا. ہم نے اس کی بجائے وہ تو سب چھوڑ دی، آپ کے بتائے ہوئے فرائض بھی چھوڑ دے، سنتیں بھی چھوڑ دی، نفل بھی چھوڑ دیے، اور لے دے کے کیا کرنے لگے کہ سال میں ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہو، اس میں سب جمع ہوں، خوشبوئیں ہوں، روشنیاں ہوں، رنگ رنگ کے کھانے ہو، سریلی آوازوں میں شعر و شاعری ہو، اور منہ میں الائچیاں ہوں، بادام ہوں، اور جھوم جھوم کے گائیں بجائیں، اور ختم. اور ظاہر یہ کریں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا بہت بڑا ثبوت دیا. ایک مثال بتائیے صحابہ کرام کی زندگی میں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت اس طرح کے کسی کام سے دیا ہو کہ جس میں صرف ظاہریت ہو، صرف نفس کی لذت ہو، کھانے پینے کے سامان ہو، خوشگوار ماحول ہو، خوشگوار انداز میں خوبصورت آواز میں پڑی ہوئی باتیں ہوں، دل بہلانے کا سامان ہو، جھومنا جھامنا ہو، میل ملاقات ہو، اور ختم ہو جائے سارا قصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام کیا، نہ صحابہ کرام نے کوئی ایسا کام کیا. امت مسلمہ پر بھی جب ایک طویل عرصہ گزرا تو ان کے اندر بھی ایسی خرافات نے اصل دین کی جگہ لے لی. کہنے لگے ذرا ہمیں رنگ بتائیے. اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ رنگ پوچھ رہے ہیں. اچھا اب ان کے اس عذر کو بھی دور کیا گیا. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. اچھا پوچھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سوال کر کر کے اپنے لیے کام کو مشکل بنا رہے ہیں. جب دین میں آپ بہت منہ شگافیاں کرتے ہیں، بہت حجتیں کرتے ہیں، بحث بازی کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین مشکل ہو جاتا ہے. اب اس پر بھی تسلی نہیں. عمر بھی پوچھ لی، رنگ بھی پوچھ لیا، اور تفصیلات بھی پوچھ لی. کہنے لگے قالوا ادع لنا، اور انداز وہی، جاؤ ذرا پوچھ کے آؤ، دعا کرو اپنے رب سے. ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ. صاف صاف اس لیے کریں، یبین بیان واضح بات، صاف صاف پوچھ کے بتاؤ. ما ہی کیسی گائے چاہیے، کس قسم کی گائے چاہیے. کیونکہ اب اور گائے کی ڈسکرپشن سے متعلق تو سوال نہیں تھا کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جواب دیے کہ وہ اس کے بعد اس کے جسمانی حالت میں تو کچھ مزید نہیں پوچھ سکتے تھے. کیونکہ لا فارد ولا بکر اوان بین ذالک، اور رنگ کا بھی صرف زرد نہیں کہا، زرد بھی فاقع لونھا تسر الناظرین، کچھ نہیں چھوڑا. انہوں نے ایک رنگ پوچھا، اللہ نے ساری صفات رنگ کی بتا دی. انہوں نے عمر پوچھی، اللہ نے کھول کے بتا دی. اچھا اب اور بتاؤ کیا چاہتے ہو. پھر کہنے لگے نہیں صاف بتاؤ، ماہیا کیا ہو وہ. اب کیا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا تھا. ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. جب خود نہیں کام کرنا، طرح طرح کی حجتیں. ان البقرہ تشابہ علینا، اور وہ تشابہ ہونی تھی اس لیے کہ سب گایوں کی شکلیں تو ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے، کہیں سے ڈھونڈ ہی نکالیں گے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ گائے ایسی تلاش نہ کر پاتے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض. اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی حجت نہیں چھوڑی، مزید مشکل کر دی بات.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی گائے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، لا ذلول، نرم نہیں، پست نہیں، مطیع نہیں، مراد یہ کہ کام نہیں کرتی. تثیر الارض، اور گائے کے کام کیا ہو سکتے ہیں کہ زمین جوتے، زمین میں ہل چلائے. ولا تسقل الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، یعنی جانوروں سے یہی دو بڑے کام لیے جاتے ہیں. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سلامت بے داغ، یعنی اس کے کوئی ہڈی پسلی ٹوٹی ہوئی بھی نہ ہو، کوئی لنگڑی لولی نہ ہو، کوئی اس میں جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بج لگی ہوئی، کوئی بج نہ لگی ہوئی ہو. لا شیۃ فیہا. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، اب ہمیں سمجھ آ گئی. اب بھی نہ سمجھتے تو پھر اور کوئی بات ہی باقی نہیں تھی. فذبحوها، تو کوئی نکلنے کا چارہ نہ تھا تو ذبح کر ڈالا، ذبح کر ہی ڈالا اس کو. وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی ان کے بظاہر طرز عمل سے بالکل معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ کر کے دکھائیں گے، کرنے کا کوئی ارادہ معلوم نہ ہوتا تھا. اس سارے واقعے میں جو اہم بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص یا قوم اللہ تعالی کی اطاعت نہیں کرنا چاہتی تو پھر وہ منہ شگافیوں پہ تل جاتی اور حجتوں پہ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ منہ شگافیاں جو آپ دین کے حکم کو ٹالنے کے لیے کرتے ہیں، اس سے دین کا حکم ٹلتا نہیں، وہ اپنی جگہ رہتا ہے، بلکہ اس میں کچھ مزید مشکل ہی پیدا ہو جاتی. ایک رویہ یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، کوئی گائے پکڑتے اور ذبح کرتے اور وہ مقتول کو مار کے اپنا کام نکال لیتے، قصہ ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے بار بار سوال کیے. ان سوالوں سے حکم تو نہ ٹلا لیکن مشکل ضرور ہو گیا. اس سے ہمیں بھی ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں جو واضح حکم سامنے آئے اسے کاٹ ڈالا جائے. اس میں تعویلیں اور بہانے اور ادھر ادھر کی باتیں، فلاں عالم کا یہ کہنا ہے، فلاں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، فلاں نے اس کو ایسے سمجھا ہے، اس لفظ کا معنی یہ بنتا ہے اس لیے اس سے یہ اور یہ مفہوم نکلتا ہے. نہیں، جو واضح بات ہے وہ واضح ہے، بس اسے کر لو. پھر ہوا کیا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم آپس میں ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے. ادارأتم کیا ہے؟ یعنی اپنے سے ہٹا کے دوسرے پہ ڈالیں، یعنی الزام تراشی کرنے لگے فیہا، اس کے معاملے میں. اور نام میں نے کل بتایا تھا عامیل بن شراحیل تھا کہ جسے اس کے بھتیجے نے اس لالچ میں مار دیا تھا کہ اس کی جائیداد مجھے مل جائے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لیکن یاد رکھو بدی خواہ کتنی ہی چھپ کر کی جائے، کتنے ہی پردوں میں کی جائے، برائی کتنی ہی چھپ کر کی جائے، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یہ جس کو ہم پردہ کہتے ہیں نا، جس کے پیچھے ہم چھپ جاتے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پردے کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے لیے پردے کے بغیر دیکھنا اور پردے کے اندر دیکھنا ایک جیسا ہے. یہ جب ہم چھپ کے کرتے ہیں نا کوئی غلط کام، تو یہ صرف ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم چھپ گئے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور چھپ سکتی بھی نہیں. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کو بھی اور حاضر کو بھی. اس کے لیے روشنی اور اندھیرا بالکل برابر ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا خود خالق ہے. اس لیے اس میں میسج کیا ہے کہ خواہ کوئی شخص غلط کام خود کر کے دوسرے کے اوپر لگا دے اور دنیا میں اصل مجرم کا پتہ نہ بھی چلے تو اللہ تعالی کے ہاں وہ چھپ نہیں سکتا. اصل مجرم بے نقاب ہوگا، سامنے آ جائے گا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو کہا ہم نے مارو اس کو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعض حصے کے ساتھ. اضْرِبُوهُ، کون ہے؟ مقتول، مقتول کو مارو. بِبَعْضِهَا، ہا کیا ہے؟ گائے، یعنی گائے کے ٹکڑے کے ساتھ اس مقتول کو مارو. اور انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا؟ وہ جی اٹھا اور اس نے بتایا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اور پھر مر گیا.
اس سے ایک اور سبق بھی ساتھ ہی دیا، کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہاں پر یہ میسج کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ انسان کو یاد رہے کہ اسے دنیا میں ہمیشہ نہیں جینا، وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتا، اسے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، جی اٹھ کر حساب دینا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اس موقع پر یہ سبق بھی سکھا دیا گیا کہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، جیسے پیچھے تھا نا ثم بعثناکم من بعد موتکم، وہ جو کوہ طور پر ان 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت دی تھی، پھر ان کو زندہ کیا اور انہیں بتایا کہ دیکھو یوم حساب بھی ایسا ہی ہوگا، تمہارے لیے تو آج کا دن ہی یوم حشر کا دن ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل کو بارہا زندگی بعد موت کا سبق دیا جاتا رہا۔ آخرت کا احساس انسان کو بہت سے گناہوں سے روکتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہے، صرف ان کا واقعہ نہیں بتا دیا گیا تم نے ایسا کیا اور تم ایسے برے تھے اور ہم نے اس طرح تمہارا عیب کھولا، نہیں، قرآن کا یہ مخصوص انداز ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر عبرت اور نصیحت کا پہلو غالب رکھتا ہے۔ کسی بھی واقعے کو وہ بطور واقعہ نہیں بتاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سبق کا پہلو بھی، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ہم پر صرف ایک تنقید نہیں کرتے بلکہ ساتھ ہی تلقین بھی کر دیتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جیسے یہ نشانی دکھائی تھی گائے کو ذبح کرنے کے بعد ایک مردہ چیز سے ایک مردہ کو زندہ کر دینا، ایک معجزاتی طور پر ہی ایسا ہوا تھا۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم کچھ سمجھو۔ اب اس واقعے پہ آپ کے کمنٹس اور آپ کے سوالات، ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں ان واقعات پر، ہمیں ان کے مطابق قرآن کی تفسیر نہیں کرنی، ہمیں تو قرآن کی آیات کے مطابق تفسیر کرنی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ کچھ چیزیں بنی اسرائیلی روایات پر مبنی ہوتی ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے کہ تورات اور انجیل میں تو تحریف ہو چکی، انہوں نے خود ہی حقائق کو بدل ڈالا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے مفسرین کے ہاں بھی بسا اوقات ایک بات کے پیچھے کئی واقعات ذکر کیے ہوئے ہوں گے۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ فتح القدیر ایک تفسیر ہے شوکانی کی، عربی میں ہے، اس میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہمیں اصل تو اس مقصد پر نظر رکھنی ہے جو ہمیں اس سارے واقعے سے دیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آپ خود بھی ایسے واقعات کی تفصیل میں بہت زیادہ نہ جائیں جن کی بنیاد خود بنی اسرائیلی روایات ہوں، اس لیے کہ وہاں بہت سا اختلاف تضاد آپ کو ملے گا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اصل مقصد سے ہٹ کے لوگوں کو غیر ضروری بے بنیاد باتوں میں الجھا کے اور حقیقت سے دور کر دیتے۔ یہ وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ہماری تفسیروں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ قصوں سے بھری پڑی ہوتی، اور یہ نہیں آخر میں بتاتے کہ اس قصے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، جبکہ قرآن تو ہماری عملی زندگی کے لیے نا۔ یہ باتیں ہمیں صرف بنی اسرائیل پہ تبصرہ کر کے تو نہیں پڑھائی جا رہی، یہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنے دین کے معاملے میں ایسے طریقہ کار کے شکار تو نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کا احترام غلو کی حد تک ایسا بڑھا کہ ہم اس کے اصل تقاضوں، اصل مقصد اور روح کو بھول گئے۔ اب مثال کے طور پر جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، بہت سے لوگوں کے نزدیک اس طرح بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس بات کو تو کوئی جرم نہیں سمجھتے کہ قرآن کو پڑھنے سے انکار کیا جائے، یعنی قرآن کا نہ پڑھنا ان کے نزدیک جرم نہیں، لیکن قرآن پڑھتے وقت آگے پیچھے ہو کر بیٹھنا، قرآن کا کسی کی پیٹھ کے پیچھے آ جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا کہ آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ الگ بات ہے، ایک آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو فزیکل سینس میں بھی بہت احترام دیں، لیکن اس سے بڑا احترام یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، اسے جانیں، اس پر عمل کریں۔
ہم نے کتاب کے تقدس میں ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے کہ اس کو پڑھنے پڑھانے سے بہت ہی دور ہو گئے، اور خصوصاً خواتین میں. اب جیسے پیریڈز کے دنوں میں کہ آپ اسے زبانی بھی یاد ہے تو کچھ دہرا نہیں سکتے، آپ اس کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. حتیٰ کہ بعض لوگ اتنی سختی کرتے ہیں کہ جیسے یہ جلد میں ہے یا اس کے اندر ہے کہ آپ اس حالت میں اٹھا بھی نہیں سکتے. تو آپ خود سوچیں کہ اگر 7-8 دن ایک عورت مہینے میں اس سے بالکل ہی کٹ کے رہ جاتی، بچے کی پیدائش پہ 40 دن کے لیے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، تو دوبارہ سے اس سے تعلق قائم کرنے میں پھر کتنی مشکلات ہوں گی. اور اگر ماں ہی یا عورت ہی اس سے کٹ جاتی تو اس کے بچوں اور اس کے گھر اور اس کے آس پاس پھر قرآن کی بہار کیسے آئے گی؟ کیونکہ یہ بہار تو عورت کے ساتھ ہے. قرآن کو بیٹھتے ہوئے ٹانگ کے نیچے دبا لیتے ہیں اور بعض اوقات سر کے نیچے رکھ کر قرآن کا تکیہ. یہ بھی ایک بہت غلط بات ہے. قرآن اس لیے بھی نہیں ہے کہ اسے ایک ہم انسانی کلام کے درجے پر لے آئیں. یعنی انسانی کلام میں بھی جو علم ہے اس کی ایک اپنی عزت اور وقار ہے. تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو باقی تمام مخلوق پر. اس لیے ایسا معاملہ بھی درست نہیں. عموماً قرآن کا، قرآنی کانسیپٹس کا مذاق اڑانے والے کون ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ. آپ ایک جاہل شخص کے اندر تو قرآن کی بہت محبت دیکھیں گے. ایک شخص جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، جس کو آتا نہیں، وہ بیچارہ تو اسے چومے گا، ساتھ لگائے گا اور حسرت سے دیکھے گا کاش میں بھی پڑھ سکتا. جن کو آپ جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ لوگ، illiterate پیپل، وہ آپ سے بڑھ کر قرآن کا احترام اور ادب کرتے ہیں. یعنی دانستہ طور پر کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے زبان سے کہ جو قرآن کے مذاق میں آتی ہو. لیکن یہ مذاق وہ لوگ اڑاتے ہیں جو اپنے خیال میں بہت پڑھے لکھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بہت فلسفے بگاڑنے والے. قرآن کی نظر میں ایسے لوگ جاہل ہیں. ایک نبی کے خیال میں ایسے لوگ جاہلیت کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ رکھتے ہوں. ہماری باہمی مسلمانوں کی جنگ و جدل، ہماری بے اطمینانی، دنیا کا زوال، یہ سب کس لیے ہوا؟ یعنی ابتدائی دور کے مسلمان جو صحراؤں میں رہتے تھے، جن کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی علمی مدارس، کچھ نہیں تھے، ایک قرآن کو لے کر جب وہ اٹھے تو دنیا کے بڑے بڑے علوم کے موجد بن گئے. اور آج کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کتاب رکھتے ہوئے پھر ذلیل و خوار ہیں؟ جیسے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی قرآن کو چھوڑ کر ہم خوار ہو گئے. تو یہ خواری جو ہے یہ آج کی سزا ہے. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسی وجہ سے. ان پر تو پہاڑ گرنے والا تھا نا، تو ہم خود آسمان سے نیچے گرا دیے گئے. ایک افسوسناک پہلو ہماری تاریخ میں بھی گزرا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عباسی خلافت کا جب زوال ہوا تو اس وقت ہو کیا رہا تھا وہاں؟ براق حلال ہے یا حرام ہے؟ براق وہ جانور تھا، اور جانور بھی تھا یا نہیں، جو کچھ بھی تھا وہ، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر معراج کے لیے آسمان پہ تشریف لے گئے تھے. تو اس وقت علمی بحث مباحثے اور فقہی منہ شگافیاں اس حد تک بڑھ چکی تھی مسلمان علماء کے اندر بھی کہ وہ دنوں تک اس بات میں بحث کرتے رہتے تھے ایسے امور میں جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور ان میں سے مثلاً ایک یہ تھا جب ہلاکو خان نے حملہ کیا کہ براق حلال ہے یا حرام ہے. اب ایک چیز جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں، اگر آپ آپس میں سٹ ٹکرا رہے ہیں اس کے حلال حرام ہونے کے فتوے دے دے کر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب کے واقع میں ان لوگوں کو صرف بندر ہی کیوں بنایا گیا جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اور جانور بھی بنا سکتے تھے؟ بندر انسان کے قریب ترین مشابہت رکھتا ہے شکل و صورت میں. تو جب اللہ تعالیٰ کے کسی اصل حکم کو کسی قریب ترین شکل میں اس کی روح کو مسخ کر کے اس کی شکل کو بھی کچھ بدل کے یہ شو کیا جائے کہ ہم وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ تعبیر کر رہے تھے نا. کس طرح کہ ہم تو نہیں کر رہے،
ہم ضبط کے قانون نہیں توڑ رہے لیکن دراصل توڑ رہے تھے، اس سے مشابہ عمل کر رہے تھے. یعنی وہ اصل کام تو نہیں کر رہے تھے جس سے انہیں روکا گیا، لیکن کیا کر رہے تھے؟ اس سے ملتا جلتا کام کر رہے تھے. تو انہیں پھر اصلی حالت میں نہ رہنے دیا گیا، اس سے ملتی جلتی حالت میں بدل دیا گیا. اچھا اب تمہیں کوئی دیکھے تو کہ یہ بھی تو انسان ہی، بندر انسان جیسے ہی لگتا ہے. یعنی ان کو سزا وہ دی گئی کہ جس سے انہیں یہ بتایا جائے کہ دیکھو تم انسان ہی ہو، تمہارا بھی اسی طرح ناک، نقشہ، شکل سب کچھ وہی ہے، لیکن وہ انسان نہیں تھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.